صوفیہ کرام بہت اپنی باتوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ موت سے گزرنا پڑتا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. یہ بات کیسے سمجھی جائے؟ اس بات سے گزرا کیسے جائے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ حقیقی موت بہت کم ہوتی ہے، معنوی موت بہت زیادہ ہوتی ہے. معنوی موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو عام زبان میں آپ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو مار دینا، یا عام زبان میں جس کو آپ قربانی کہتے ہیں. معنوی طریقے سے اپنے آپ کو مارنا اور کامل خلوص پہ پہنچ جانا، جہاں آپ کوئی اپنی بات نہیں رکھتے، آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے خالی کر دیتے ہیں، آپ بس اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ معنی کے زمرے میں آتا ہے. یعنی کہ موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کا مطلب ہے نفس، کل نفس ذائقۃ الموت. نفس کو موت آنی ہے، روح کو نہیں آنی. نفس کو موت آنی ہے. جب نفس کو موت آتی ہے تو روح آزاد ہو جاتی ہے. اب کیا کانشیسلی ایک انسان اپنے نفس کو مار سکتا ہے؟ تو پورے کا پورا قرآن آپ کو نفس کو مارنے کی ترغیب دیتا ہے. تمام انبیاء نے آپ کو نفس کو مارنے کی ترغیب دی ہے. ایک آدمی ہے، وہ سڑک پہ چلتا ہے، اس کو کوئی آدمی پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور اس آدمی کو 2 تھپڑ مار دو. یہ آپ کے نفس نے آپ کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم نے بدلہ لینا تو بالکل برابر بدلہ لو گے. اب آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ گن کے نہیں اس کو مارنا چاہ رہے، آپ کے نفس کو غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ گن کے نہیں مارنا چاہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو 6 تھپڑ ماروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے نہیں، آپ 6 تھپڑ نہیں مار سکتے. اس نے آپ کو دھکا دیا، آپ اس کو دھکا دے دیں، حساب برابر ہو گیا. لیکن اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسے تم نے کوئی کمال نہیں کیا کہ اس کو بھی دھکا دے دی. اگر تمہیں میری خوشنودی چاہیے تو تم اس کو معاف کر دو، تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اب آپ نے اپنے نفس کی مرضی نہیں کی، آپ کے دماغ میں فوراً سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایکسیکیوٹ کر دیا. یہ سادہ ترین مثال ہے نفس کو مارنے کی. آپ کو غصہ چڑھے، آپ اپنے غصے کو ضبط کریں، آپ غصے کا اظہار نہ کریں. یہ آپ نے اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کی ہے. آپ نے ایک سڑک کے اوپر ایک لڑکی کو دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر ہوس جا گئی ہے. آپ اس لڑکی کی طرف توجہ نہ کریں، آپ اس سے نظر ہٹائیں. آپ اس لڑکی کو احترام سے دیکھیں اور اس کے بعد پھر نہ دیکھیں. احترام سے دیکھیں کہ جیسے یہ میرے ہی کسی رشتہ دار کی بیٹی ہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ نہ دیکھیں. تو آپ کے نفس نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کرنے کو، یہ آپ کے اخلاق نے آپ کو کہا. اخلاق سارے کے سارے ادیان سے آئے ہیں، دینوں سے آئے ہیں. تو آپ نے دوبارہ اپنے نفس کی ایک گندی طے کو مارا، اس کو ضبط کیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور ایک اچھی صفت کو چوز کیا. یہ دوبارہ آپ نے اپنے نفس کو مارا. ایک آدمی ہے، اس کے پاس آپ سے بہت زیادہ پیسے ہیں، وہ آپ کے پاس آ گیا اور آپ کے پاس کم پیسے ہیں. آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کے اندر حسد جا گیا. آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ ہوتا، یہ اس کے کپڑے دیکھو، اس کی حالت دیکھو، اس کا بولنے کا طریقہ دیکھو، میں اسے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا. آپ کے نفس نے کہا کہ آپ اپنے اندر یہ رویہ رکھیں، یہ رویہ رکھیں. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا اور میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھے آزمانے کے لیے اس کو دیا. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی دوسرے کے مال پہ نظر رکھیں، کسی دوسرے کے پیسے پہ نظر رکھیں. تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، یہ دل میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، میرا اپنے کام سے کام ہونا چاہیے، دوسرے کے مال اور دولت کی طرف میرا رجحان نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی آپ نے اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق سکھائے ہیں آپ نے ان پہ چلنے کی کوشش کی. یہ بھی آپ نے نفس کو مارا ہے. اب اسی طرح
آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، آپ کو نفس کہہ رہا ہے یار بیٹھے رہو صوفے پہ، لیپ ٹاپ پہ گانے سنتے رہو، ٹی وی دیکھتے رہو، چائے پیتے رہو، کل کریں گے کام، پرسوں کریں گے کام. یہ آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کا نفس آپ کو سستی کی طرف مائل کر رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں آپ کے اندر احساس ہے ذمہ داری ہے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اور آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے سستی نہیں کرنی، میں نے محنت کرنی ہے تاکہ میں آگے جاؤں، میں نے علم حاصل کرنا ہے تاکہ میں اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو استعمال کروں، تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. میرے اندر میں نے کوئی صلاحیت جگائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے استعمال کریں گے. تو آپ کی توجہ محنت کی طرف رہتی ہے، آپ کی توجہ سستی کی طرف نہیں رہتی. یہ آپ نے اپنے نفس کو مارا ہے. اب میں نے یہ سادی سی وہ بات بتائی ہے جو بنیادی طور پہ پاکستان میں ہر بندے کو اپنے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے نفس کے مارے ہوئے ہیں. یہ نفس کو مارتے نہیں ہیں، یہ نفس کے مارے ہوئے ہیں. کیا کہا میں نے؟ یہ نفس کو مارتے نہیں، یہ نفس کے مارے ہوئے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ لوگ آپ کو گندے نظر آتے ہیں، لوگ آپ کو سست نظر آتے ہیں، لوگ آپ کو غفلت میں نظر آتے ہیں، لوگ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ریاکاری کے لیے اعلیٰ اخلاق کو استعمال کرتے ہیں. اندر سے ایسے نہیں ہیں. بظاہر آپ سے بڑی خوشی سے ملیں گے، بڑی محبت سے ملیں گے، 2 منٹ کے بعد آپ کے بارے میں غیبت کریں گے، آپ کے بارے میں باہر جا کے باتیں کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا معاشرہ نفس کا مارا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا معاشرہ ہر وقت نفس پرستی کرتا ہے. اچھا معاشرے کو چھوڑیں، آپ لوگ سامنے بات کرتے ہیں. ہمارا رہن سہن نفس پرستی کے اوپر ہے. عورتوں کو ہر وقت یہ پڑی ہوتی ہے، ریاکاری کی پڑی ہوتی ہے. اپنے خامند کی نہیں پڑی ہوتی، ریاکاری کی پڑی ہوتی ہے. میں نے بہن کے گھر جانا ہے، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے. میں نے ماں کے گھر جانا ہے، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے. اپنے گھر میں وہ چاہے وہ ایسی حالت میں پھر رہی ہوتی ہے کہ اس کا خامند اس کو دیکھے اور کھڑکی کھول دے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے لیے اس نے بن سور کے رہنا ہے. تو آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں، ہمارا سارا معاشرہ ایسے ہے. ہماری عورتیں تیار ہوتی ہیں ریاکاری کے لیے، نہ وہ اپنے خامندوں کے لیے تیار ہوتی ہیں، نہ وہ اپنے بچوں کے لیے تیار ہوتی ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ ٹھیک ہے، عام لوگوں کا آپ گھر کے اندر رہن سہن دیکھیں، جب مہمان آ جاتا ہے تو صفائی کرنا شروع کر دیں. خود گندے رہتے ہیں، کوئی دوسرا آ جائے تو صفائی ہونی چاہیے. میرے اپنے رہنے کے لیے صفائی نہیں ہونی چاہیے، کسی دوسرے کے لیے صفائی ہونی چاہیے. کسی دوسرے کو میں صاف ستھری نظر آؤں. میرا شوق نہیں ہے صاف ستھرا رہنے کا. یہ رویہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ کے کس گھر میں نہیں ہے ایسے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ نفس کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ نفس پرستی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یہ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے یہ کام نہیں کرتے. اب دونوں باتوں میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو اب اسی چیز کو جو میں نے آپ کو بتایا، آپ اسی فلسفی کو ایکسٹریم فارم میں لے جائیں کہ آپ اپنی خواہشات کو بھی اعلیٰ اخلاق پہ لے جائیں، آپ اپنے جذبات کو بھی اعلیٰ اخلاق پہ لے جائیں، آپ اپنی بہادری کو اعلیٰ اخلاق پہ لے جائیں، آپ اپنی نرم دلی کو اعلیٰ اخلاق کے اوپر لے جائیں. آپ ہر چیز کو اخلاق، اپنے اندر کے خلق کو آپ بہتر کرتے جائیں، بہتر کرتے جائیں، بہتر کرتے جائیں. مانوی دنیا میں اس کو نفس کو مارنا کہتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے دن کے میجورٹی کام جو ہیں وہ کام ہو جن سے اللہ کی رضا ملتی ہے. اب یہ میں نے جتنی موٹی موٹی آپ کو باتیں بتائی ہیں، ساری کی ساری قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہیں، ان کا ذکر ہے. جب یہ خصلتیں خراب ہوتی ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. جب یہ خصلتیں پاک ہو جاتی ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. اب یہ جتنے میں نے آپ کو اعلیٰ اخلاق بتائے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ قرآن شریف میں. اگر آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو نفس لوامہ سے بہتر کیا، نفس امارہ سے بہتر کیا، اینیمل سول سے بہتر کیا، اور نفس لوامہ پہ لے آئے جس کو ریپینٹنگ سول کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی یہ حس جاگ جاتی ہے کہ میں نے اعلیٰ اخلاق پہ زندگی گزارنی، لیکن اس کے اندر کا جانور ابھی نہیں مرا ہوتا، اس کا بھی نفس ہمارا نہیں مرا ہوتا، وہ ٹرانزیشن میں ہوتا ہے. تو جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو ریمورس آتا ہے، اسی لیے اس کو ریپینٹنگ سول کہتے ہیں. وہ ریپینٹ کرتا ہے، اس کو توبہ کا دروازہ سمجھ آ جاتا ہے.
وہ اپنے گناہوں پہ تائب ہو جاتا ہے. اس کو جب بھی وہ گناہ کرتا ہے. اچھا تائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی عربی کے چونکہ لفظ ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے یا ماں سے جھگڑ پڑتا ہے یا باپ سے جھگڑ پڑتا ہے یا وہ گناہ کرتا ہے جو اس کے اخلاق میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دل میں پتہ ہوتا ہے, اچھا دماغ میں نہیں, اس کو دل میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط حرکت کر دی, اس کو دکھ ہوتا ہے, اس کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ یار یہ میں نے غلط کام کر دیا. یہ نفس لوامہ ہے. اللہ تعالیٰ نفس لوامہ کی تعریف کرتے ہیں. یہاں سے قابل تعریف شخصیت اللہ کے نظام میں ایک شرم کھانے والی, اللہ تعالیٰ سے شرم کھانے والی, گناہوں سے شرم کھانے والا شخص, یہ اللہ کے لیے قابل تعریف ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے زندگی میں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رویہ مجھے اچھا لگتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ رویہ مجھے اچھا لگتا ہے. جو نفس امارہ ہے, جو جانور والا آدمی ہے, میں ایسے ہوتا ہوں, میں ایسے ہوتا ہوں, میری مرضی کیا کرو, میری سمجھ پہ چلا کرو, میری سوچ پہ چلا کرو, میں جو کہوں گھر میں وہ کھانا پکایا کرو, جو کھانا مجھے پسند نہیں ہے تم نے کیوں پکایا ہے, سمجھ آ گئی؟ میں کہہ رہا ہوں فزکس پڑھا کرو, میں کہہ رہا ہوں کیمسٹری پڑھا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ نفس امارہ ہے. اور جب آپ نفس امارہ کی مرضی نہیں کرتے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اس کی مرضی کا کوئی, اس کی مرضی کے پیچھے کوئی حجت نہیں ہوتی سوائے نفس پرستی کے. کوئی اصول نہیں ہوتا, کوئی اصول نہیں ہوتا. نفس پرست آدمی کے باتوں کے پیچھے کوئی, اس کی نمازوں پہ نہیں جانا, اس کے روزوں پہ نہیں جانا, اس کی داڑھی پہ نہیں جانا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری دکان ایسے چلتی ہے جیسے میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میرا گھر ایسے چلتا ہے جیسے میں کہتا ہوں, تو اس سے یہ سوال کرو کہ یار یہ تمہاری دکان ایسے کیوں چلتی ہے, مجھے وہ اصول بتاؤ کہ جس کے پیچھے یہ دکان. اگر اس کے پاس اصول نہیں ہے نا تو وہ نفس امارہ ہے, وہ نارسسسٹ ہے. اور اسے کہو کہ اچھا تمہارا گھر ایسے چلتا ہے, مجھے اس کے پیچھے اصول بتاؤ, اس کے پیچھے اصول کیا. اگر کوئی اصول نہیں ہے نا اور وہ اپنی مرضی پہ گھر چلاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک جانور ہے اندر سے, وہ نفس امارہ ہے, وہ جانور ہے اندر سے. تو وہ جو مرضی کرے, جس مرضی دین میں پیدا ہو, جو مرضی کرے, اللہ تعالیٰ میشر میں اس کے ساتھ جو مرضی کریں, وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک بنیادی طور پہ ایک نہایت ہی بے وقوف اور جنگلی آدمی ہے. کیا کہا میں نے؟ انتہائی بے وقوف اور جنگلی آدمی ہے. سمجھ آ گئی؟ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں قانون جاگ جاتے ہیں, اور اس لیے جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو وہ قانون یاد آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ نفس امارہ والا انسان جب کوئی غلطی کرے گا, ٹھیک ہے, غصہ کرے گا, تو وہ کہے گا میں نے غصہ اس لیے کیا, میں نے غصہ اس لیے کیا, میں نے غصہ اس لیے کیا, تم لوگ سارے دفع ہو جاؤ, میں تم ساروں سے ناراض ہوں. ٹھیک ہے, یہ نفس امارہ والے کے اندر من میں, اس کے گہرائی میں یہ چل رہا ہوگا, میں تم سب سے ناراض ہو گیا ہوں, تم نے مجھے ناراض کر دی, تم نے مجھے غصہ چڑھا, تم نے مجھے یہ کیا, تم نے مجھے یہ کیا, تم نے. وہ اپنے غصے کی ذمہ داری نہیں لے گا, وہ کہے گا تم نے مجھے یہ کیا, تم نے مجھے یہ کیا, تم نے مجھے یہ کیا. یہ جانور ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو میں بہت زیادہ کھل کے آپ سے بات کرتا اور میں آپ کو بتاتا کہ پھر لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اس بات کو اتنا ہی کرتے ہیں, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آپ کو بے تحاشا جانور بڑے دیندار نظر آئیں گے. ہے ہی مسلمانوں کا معاشرہ, سارے مسلمان رہتے ہیں, تو اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. مطلب اتنا کافی ہے جتنا میں نے اشارہ کر دیا. نفسیاتی دنیا میں اس ایسے بندے کو نارسسسٹ کہتے ہیں. تو اب یہ مرد کی بات نہیں ہے, پاکستان نارسسسٹ عورتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ جو آپ کی اکثر عورتیں جو گھروں میں ہر وقت غصے میں چیخ چلا رہی ہوتی ہیں بچوں کے اوپر, یہ ساری نارسسسٹ عورتیں. نارسسسٹ انسان کی سب سے بڑی نشانی بے قابو غصہ ہے, بے قابو غصہ, سادہ سی نشانی. جس آدمی کی شناخت یہ بننی شروع ہو جائے 30-40 سال کی عمر میں کہ یار یہ آدمی غصہ بہت کرتا ہے, بس اس کا مطلب ہے کہ وہ نارسسسٹ ہے.
اب وہ کس ایکسٹریم کا نارسسسٹ ہے؟ وہ کرمنل لیول کا نارسسسٹ ہے کہ درمیانے درجے کا نارسسسٹ ہے کہ 10% نارسسسٹ ہے وہ نارسسسٹ. ٹھیک ہوگی بات. اب وہ نارسسسٹ ڈیمیج کتنا کرے گا یہ اس کی ایکسٹریم سے پتہ لگے گا کہ وہ کس درجے کا نارسسسٹ ہے اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان کتنا پہنچائے گا اپنی اس خصلت سے. سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ میں نے تھوڑا سا جو لوگ زیادہ سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں میں نے ان کے لیے یہ اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے کہ ڈیمیج تو وہ کرے گا 100%. کتنا کرے گا؟ جن لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں وہ ان کو نقصان کتنا پہنچائے گا یہ وقت ثابت کرے گا. ٹھیک ہے. نقصان تو وہ پہنچائے گا لازمی. نفسیاتی نقصان تو گارنٹیڈ ہے, پکا پہنچائے گا. پھر دوسرے لیول پہ آ جاتا ہے نفس لوامہ. ٹھیک ہے. نفس لوامہ کی جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو نفس امارہ کی بتا دی کہ وہ اپنے نفس کو نہیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. وہ کہے گا تم لوگوں نے یہ کیا, مجھے غصہ آ گیا. یہ ہو گیا نفس امارہ. نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ آ گیا, غصہ کر دیا, غصے سے گھر میں خرابی پیدا کر دی. خرابی پیدا کرنے کے بعد جب وہ آرام سے بیٹھے گا کہے گا یار میں نے غلط کیا, اور وہ کوئی رستہ نکالے گا, کوئی معافی مانگے گا, یہ کرے گا, وہ ماں کو جا کے منائے گا, بیوی کو منائے گا, بچوں کو منائے گا, وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال کے اس کو بینڈیج لگانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. یہ جو بینڈیج لگانے کی وہ کوشش کر رہا ہے نا, یہ وہ تائب ہو رہا ہے, یہ وہ توبہ کر رہا ہے. فزیکل فطرت میں وہ توبہ کی طرف مائل ہے. اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا انجام برا نکلے گا. ٹھیک ہے. اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں, ریپینٹنگ سول. اب اسی کو میں نے غصے سے سادہ سی ایک مثال دے دی, تم اس کو ساری وہ خصلتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں تم اس کو ان سب پہ اپلائی کرو. ہوس کرے گا تو شرمندہ ہوگا, یہ نہیں کہ پکڑا گیا, اپنے دل میں شرمندہ ہوگا. حسد کرے گا تو شرمندہ ہوگا, اپنے دل, اپنے رب سے شرمندہ ہو رہا ہے نا اصل میں, اور کس سے شرمندہ ہو رہا ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ لالچ کرے گا تو اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوگا. اسی طرح جب بھی وہ گناہ کی طرف جائے گا اور ایک گناہ کر لے گا شرمندہ ہو جائے گا. پھر تیسرا درجہ آ جاتا ہے نفس کی ڈیولپمنٹ کا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو ڈیولپ کرتے 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 یہاں پہنچ گیا کہ جہاں وہ نفس مطمئنہ بن گیا. یعنی کہ اب وہ غصہ آنے سے پہلے ہی غصے کو روک لیتا ہے. اب اس کی اپنے نفس کے اوپر طاقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اصل میں بیٹا یہ آبجیکٹیوٹی, اصل میں یہ اخلاص ہے, لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر میں اس کی ایکسٹریم فارم میں لے جاؤں. تو وہ اس کے جسم وجود کے اندر سے اس کا اپنا آپ نکل جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے پرنسپلز رہ جاتے ہیں. اس کا جو اپنا نفس ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہوتا ہے, اتنا کمزور ہو گیا ہوتا ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی 30 سال سے روزے رکھ رہا ہے اور صرف کھجور کے اوپر کھولتا ہے اس کو. سمجھ گئے؟ اس کا جسم لطیف ہو جاتا ہے, اس کے کیفیات جذبات لطیف ہو جاتے ہیں, اس کا جسم اندر سے, اس کا جو نفس ہوتا ہے, جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ سافٹ ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ نرم دل ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر ریئیکشنری کہ میں اپنے نفس کا بدلہ لوں, یہ جبلت ہی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ میں اپنے نفس کا بدلہ لوں. مطلب بدلے کی حس ہی ہر طریقے سے اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے, حسد کی حس ختم ہو جاتی ہے, بہت کمزور ہو جاتی ہے. مکمل طور پہ کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ یاد رکھنا. جب تک وہ انسان ہے مکمل طور پہ کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی فرشتہ بنے گا, لیکن منفی کیفیات اس کے اندر بہت ہی زیادہ باریک ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ پھر خدا کے حکم کے قابو میں آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ نفس مطمئنہ بندگی میں ٹرانزٹ کر لے, پھر یہ خدا کے حکم کے قابو میں آ جاتا ہے. نفس مطمئنہ تک ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ اللہ کے حکم کے قابو میں آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. یہاں تک آپ کوشش کر سکتے ہیں, اس کے آگے آپ کوشش نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہ آیا آپ کے لیے تو آپ کیا کریں.
تو یہ جو قرآن شریف میں سورہ فجر میں یہ ہے یا ایتھا النفس مطمئنہ، اس میں باقاعدہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر اپنا کمانڈ لگا دیتے، اپنا حکم لگا دیتے. یدخلی فی عبادی، میرا بندہ بن جا، میری بندگی میں داخل ہو جا، داخل ہو جا. یہ ایک دروازہ ہے. وادخلی جنتی، تو یہ زندگی میں ہی ہوتا ہے. اولیاء اللہ جو ہیں وہ زندگی میں اس دروازے میں سے گزر جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دروازہ چوتھے اور پانچویں ڈائمینشن کے بیچ میں. تو نفس مطمئنہ بن کے وہ فورتھ ڈائمینشنل بینگ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن کے وہ ففتھ ڈائمینشنل بینگ بن جاتا ہے. تو بس جب وہ ففتھ ڈائمینشنل بینگ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے اس پہ کھول دیے اور اپنی بندگی کے دروازے اس پہ کھول دیے. تو بس وہ ماورائے انسانوں کی زندگی کے حساب سے، انسانوں کی جو ہم انسان بیٹھے ہیں، انسانوں کی زندگی کے حساب سے اس کو جنت کا ویزا مل گیا. تو جو جنت کا ویزا مل گیا تو زندگی کے پار تو چلا گیا، وہ موت کے پار چلا گیا، موت کے پار چلا گیا. تو جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کمانڈ لے لی یدخلی جنتی، تو بس پیچھے کیا رہ گیا؟ تو باقی تم جانو، مولوی جانے. جس کو ویزا مل گیا اس کو ویزا مل گیا، چاہے وہ کلین شیو ہے، چاہے وہ جو مرضی ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کو منا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ویزا لے لیا ہے تو بس اس نے ویزا لے لیا. اب وہ پینٹ پہنے، نکر پہنے، سمجھ آ گئی؟ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کہتے رہے، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندے نے اپنا رب راضی کرنا ہے، اپنا رب راضی کرنا ہے. بندے نے اپنے من کو صاف کرنا ہے قرآن کی روشنی سے. کوئی قرآن پہ کامل نہیں ہو سکتا. قرآن پہ کامل صرف ایک ہستی ہے بس، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس باقی سب گناہ گار ہیں، باقی سب گناہ گار ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو اس میں کبھی ٹینشن نہ لو، گناہوں سے نہیں گھبرایا کرو. ارے بھائی تمہیں علم ہی نہیں پتا، تم کیسے گناہ سے بچو گے؟ تمہاری زبان ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. اور یہ میں پونچوں کی بات نہیں کر رہا کہ تم پونچے سمجھو یا ہاتھ اوپر نیچے کرو. تمہارا قلب بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس قلب کے ساتھ تم ہاتھ صحیح بھی باندھ دو، جو بھی ہاتھ صحیح باندھنے کا طریقہ ہے مجھے نہیں پتا، تو کیا ہوگا؟ قلب بھی ٹھیک نہیں ہے. تم پونچا جہاں مرضی رکھ لو، قلب بھی ٹھیک نہیں ہے. جنت میں تو قلب نے جانا ہے، ہاتھ پیروں نے تو جانا ہی نہیں ہے، پونچوں نے تو جانا ہی نہیں ہے. اگر میں گستاخی نہ کروں اور کہہ دوں تو جنت میں تو تمہاری نمازوں نے بھی نہیں جانا، جنت میں تو تمہارے قلب نے جانا ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے. وہ قلب ہوگا جس کو اللہ قبول کرے گا. ہاتھ پیر تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ پیر کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہاتھ پیروں کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لینا دینا ہی نہیں ہے. ایک عورت ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہی، جیسے ہمارا پاکستان ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ خاوند کی ناشکری ہے، میں نہیں جانتا وہ جنت میں کیسے جائے گی. میں نہیں جانتا. اگر اس کو نماز سے خاوند کی شکر گزاری نصیب نہیں ہوئی تو مجھے نہیں پتا اس نے کدھر سجدے کیے، میں نہیں جانتا. دین ایسے ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی غفور الرحیم ہے کہ آخرت میں قیامت والے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا
کہ جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیا، تمام کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم میں ہاتھ ڈالیں گے اور ان کے ہاتھ پر جتنے بھی ان کے بندے آئیں گے ان کو اٹھا کے جہنم کے جنت کے دروازے پہ پھینکیں گے کہ یہ میرا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ جس نے کبھی زندگی میں اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اللہ تعالیٰ تو آخر میں اس کو بھی بخشیں گے. تو ایک ہے بات کہ تصور رحمت رب، وہ تو اتنی وسیع ہے، وہ اتنی وسیع ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے عمل، ایک انسان عمل کر رہا ہے. تو میں تو نہیں جانتا کہ ایک عورت جو اپنے خاوند کی ناشکر گزار ہے، بظاہر وہ باقی تمام بظاہر وہ پوری کی پوری مسلمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے بے نمازی عورتوں کو جہنم کو بے نمازی عورتوں سے بھرا ہوا دیکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے خاوند کی ناشکری عورتوں سے جہنم کو بھرا ہوا دیکھا. تو آپ کے نبی نے آپ سے غلط بیانی نہیں کی، آپ نے چالاکیاں کی ہوئی ہیں اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر. انہوں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا ہے پہلے قلب ہے پھر عمل ہے. انہوں نے کہیں آپ کو نہیں بتایا کہ داڑیاں رکھ کے اور مسجدوں میں نمازیں پڑھ کے تم ساری دنیا کو بے وقوف بناؤ اور اندر سے قلب تمہارا جو ہے وہ کالا ہو. یہ کہیں نہیں، کسی مذہب نے یہ نہیں سکھایا. یہ انسانوں نے آخر، کیونکہ انسان تو انسان ہے، پھر یہ انسانوں نے، ہر امت نے آخر کار اپنی کتاب میں اپنی سمجھ ڈال دی. تو بس یہ مطلب ہے کہ اس دین پر اپنی شخصیت نہیں تھوپو، اپنی شخصیت کو مارو اور اس دین کو اپنے من میں زندہ کرو، جو اصل میں یہ ہے. اگر تم زندہ ہو تو یہ مرا ہوا ہے، اگر تم مرے ہوئے ہو تو یہ تمہارے اندر زندہ ہے. بس.